اپنے بندوں کی رہبری کے لیے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے دن سے سجدہ کرو گے تو کیا ملے گا، اور سجدے سے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ بتا دیا نا کہ شیطان کو بھی کہا تھا سجدے کو، نہیں کیا، ہمیشہ کی جہنم، سجدے پر ہمیشہ کی جنت۔ کہ جنت کیسی؟ کہ پڑھو حدیثیں اور بیٹھو علماء کرام کے پاس اور پوچھو ان سے کہ مستقل جنت کے احوال پر کتابیں لکھی، ادنا درجے کی جنت، اعلیٰ درجے کی جنت، 25 لاکھ حوروں والی جنت، جنت کے دروازے، جنتیوں کی خوشبو، جنتیوں کے کھانے، ان کے لباس، ان کے پر لگے گھوڑے، کہ ایسی شاندار بیان کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے۔ جہنم، اس کے سانپ، اس کے بچھو، ان کا زہر، فرشتوں کے ہتھوڑے، آگ کے شعلے، مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی کہ جہنمی جب پیے گا تو آنکھیں پہاڑے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ ایک ڈار احد پہاڑ کے برابر، کندھے سے دوسرے کندھے تک میلوں کا فاصلہ۔ جنت، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھ مبارک کھلتی صبح کو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ اس کے بعد کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر رہبری موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان، سود کا نقصان اور صدقے کا نفع، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو آپ کی بنیادی صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر و نذیر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب پر آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں سنانے والے، اور زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف حالات میں پیش آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ ناصحانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرنا، اس کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ لیکن یہ راستہ اس کو نظر آتا ہے، اعمال کا نفع، گناہوں کا نقصان، یہ ایمان کی مقدار میں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدا ہی ایمان کی دعوت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی پہلی پکار۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے لیے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس لیے بہت کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ کون سی کامیابی؟ جس لائن کی کامیابی کو تم جتنا تصور کر سکتے ہو، عزتوں کی، فلاح و بہبود کی، امن و امان کی، دنیا کی، آخرت کی تمام فلاح و بہبود تم تصور کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اس ایمان پر ملنے والی فلاح و بہبود کہ اس کا کنارہ نہیں۔
اس لیے کہتے ہیں بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو۔ دنیا آج کل ترقی کو بہت ترقی کے گیت گا رہی ہے دنیا، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، دولتوں میں، حکومتوں میں، سامانوں میں، فرنیچروں میں، قسم قسم کی چیزوں میں، کہ بہت ترقی کی، بہت ترقی۔ نبی بہت پیار کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں، تمہاری ترقی کے راز ایمان میں ہے، اخلاق میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، جس کے پاس ہر نعمت کے بے پناہ خزانے، اور ان خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنو، اس کا راستہ بھی بتلا دیا کہ جیسے واٹر ورکس سے اور پانی کی ٹنکی سے پانی گھر میں لینا ہو تو پائپ لائن، اور بجلی لینی ہو گھر میں تو اس کے لیے کہ وائرنگ۔ اللہ کی ذات بے نہایت کے بے نہایت خزانوں سے عزتیں، فلاح و بہبود، کامیابی، نور، علم، جو نعمت چاہیے اس کا پائپ لائن بتلایا، اعمال۔ اسی لیے یوں کہا کہ بندہ ہے بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے، اس حال کے لیے اللہ کا کوئی حکم ضرور ہے۔ جب وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پائپ لائن کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے۔ ہمیں تو وہ راستہ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر تو یوں فرمایا، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، گئے 40 دن پورے ہو گئے، 20 دن پورے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ملکوں میں ہوا ہے، خالی آنے جانے کا نام، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا فکر بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ ہو جو، کیا فکر؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے۔ آپ کی سوچ ہماری سوچ، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کے آنسو ہمارے آنسو، آپ کی آہیں ہماری آہیں، آپ کی خوشی ہماری خوشی۔ کہ وہ کیا تھی آپ کی سوچ؟ کہ آپ کی سوچ ہے ہر فرد بشر کسے باشد، کسی رنگ و روپ کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی سی زبان، کوئی سا خاندان، کوئی سی برادری، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، سوجھ بوجھ، تقسیم اللہ کی ہے، لمبی عمر، مختصر، درمیانی، بہت دولتیں اور بہت متوسط اور بالکل بھوکا فاقہ۔ کوئی منشا کو سمجھتا ہے، کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی 1-2 دفعے سمجھانے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی۔ لیکن یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں پوری بشریت میں، کیا کاشتکار ہو، کیا تاجر ہو، کیا غریب ہو، کیا امیر ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت، کیا دیسی ہو، کیا بدیسی ہو، کیا کیولا اور کیا کالا اور کیا گورا، کیا عرب ہو، کیا عجم، ہر ایک کے پاس یہ تینوں چیزیں۔ اور پھر عجیب بات یہ، تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ آدمی کو مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے، بولنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے بولو، دیکھنا چاہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا اختیار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جان، مال اور صلاحیت کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل جنت جہنم کا فیصلہ، اور اس سے پہلے دنیا کی گھریلو، کاروباری، سماجی، معاشرتی زندگی کے تمام حالات کا دار و مدار اس کے غلط اور صحیح استعمال پر۔
سکون، چین، محبتیں، پیار و پریم، مودتیں، کہ یہ بھی، اور دشمنیاں، کینہ، کپٹ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے، ٹوپیاں اچھالنے، عزتوں سے کھیلنے، کہ انہی 3 چیزوں میں ہے۔ ان کا غلط استعمال یا اس کا، اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو اتنی زبردست جہالت سے اور ایسے شرک کے سمندروں میں ڈوب کے کھاتے ہوئے جن کے شیوے سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جو ترقی کی اور کہاں پہنچے کہ اب قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ، ہدایت کے چراغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، تاجر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، مولوی صاحب، عالم، حافظ، مالدار، غریب، مرد، عورت، جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے، جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے، کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات، ان کے کوئی 4 پیر تھے، 6 ہاتھ تھے کہ نہیں، جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان، صحابہ میں بھی یہی تھی، بات کیا تھی کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے، جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں قدموں تک اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت 1 آنکھ کی روشنی، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکٹس ہے۔ کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ 1 دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آگا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر مکفر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا ناقدری ہے، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی، اسی سانس نبی کے امتی ہیں، نبی کے غم کو اپنا غم کیسا بنایا، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ کیسی بنائی، منشأ الہی اور منشأ نبوت کو کیسا پہچانتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ایک صحابی کا مکان اور صحابہ کے مکان سے ذرا ممتاز تھا۔ آپ نے ٹھہر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلانے کا ہے۔ خاموش آپ آگے بڑھ گئے، واپس تشریف لائے۔ وہ صحابی آئے مسجد میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، شاید نہ سنا ہو۔ پھر آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے، بائیں سے آ کے، پیچھے سے آ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب دینے کو ضروری قرار دیتے ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عجیب بات تھی، جیسے ہمارے دو پیسے، معمولی سا کوئی سامان ہاتھ سے نکل جائے اور صبح سے شام تک اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، آج تو میرے 5 روپے، آج تو میرے 10 روپے، آج تو میرا فلانا، آج تو میرا پیٹرول، آج تو میں، وہاں سرمایہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔ دنیا کہتی ہے سرمایہ سرمایہ سرمایہ، جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ سرمایہ کی توہین ہے، لفظ سرمایہ کی توہین ہے۔ ان ٹھیکروں، چتھڑوں، لتھڑوں، زمینوں کے ٹکڑوں، سونے چاندی کے ٹھیکروں کو سرمایہ کہنا، یہ اس کی توہین ہے۔ سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ تقویٰ ہے، سرمایہ توکل ہے، سرمایہ صبر و شکر ہے، سرمایہ عبدیت اور عبودیت ہے، سرمایہ تواضع و انکسار ہے، سرمایہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا۔ اسی لیے جو ہمارے یہ فضائل ہیں نا، یہ یوں نہیں ہے۔ فضائل اعمال پر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس، مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت، ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، وہ آئیں گے، ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ، اور یہ تو اعتکاف میں تو اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت، کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے، جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے، میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنا نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔
خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ موج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال و فضائل صدقات اس لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے، آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے، ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب، مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں۔ جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے، کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا۔ میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن، 8 باب ہیں اس کے، اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ، کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے دوست چنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایسے ایسے واقعات، لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں، اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں۔ باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں۔ عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق، لیکن اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے؟ یہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے؟ جیتے جی اپنے نام، جیسے دبئی میں رہنے والے، کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں رہنے والے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں پلاٹ الاٹ کراتے نا اپنا نام۔ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی کالونی بن رہی ہے، ہمارے بھی 2 فلیٹ، ہمارے بھی 1 فلیٹ، ہمارا بھی پلاٹ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت سے کوئی جنت اپنے نام، کوئی جہنم کے سانپ اپنے نام الاٹ کرا رہے ہیں۔ مالک بن دینار ایک عیاشی کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز،
قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیا جواب، اس سے بالکل آنکھیں بند. جیسے اس وقت دنیا آخرت کو ایسی بھولی ہوئی ہے جیسے مرنا ہی نہیں. روز نئے نئے منصوبے، روز نئی نئی اسکیمیں، کل یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، دنیا ہی کے. اور قرآن نے کتنے پیار سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. او ایمان والو، او ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، کسے باشد، مرد ہو، عورت ہو، ولتنظر نفس، ہر ایک دیکھے، ہر ایک سوچے آگے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے عجیب بات فرمائی اور بہت آسان سمجھنے کے لیے. جنت کی جتنی نعمتیں اور جہنم کے جتنے عذاب، وہ انسانی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے پلاؤ، بریانی، سبزی، قورمہ، کباب، ٹکے، یہ سب کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. یہ شولہ ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے، یہ فلاں ہے، کیا ہے کہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اور پھر اس سب کو کھانے کے بعد وہ فضلہ اور وہ گندگی کہ یہ بھی اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. وہ پاخانہ، چکنے چپڑے کھانوں کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ وہ گناہ جو لذتوں کے ساتھ کیے ہیں، مزے لے لے کے گناہ کیے ہیں، کہ اس کی بدلی ہوئی شکل. اللہ پاک کو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اس لیے یوں کہتے ہیں، بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے. کہنے والا بھی اپنے کو محتاج سمجھ رہا ہو، سننے والے بھی، چلنے، اور یہ دونوں شکلیں، نقل و حرکت اور مقامی، سب ہر حال میں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری دینی ہے، اور اس کی دونوں شکلیں بتلائی حدیثوں میں، روایتوں میں. اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھنا، خود اپنا دین سیکھنا. اس لیے کہ شریعت سب کی الگ الگ. درزی کے لیے، جوتا گانٹنے والے کے لیے. مجھے یاد ہے ہماری جماعت 1964 میں، بلکہ 65 شروع ہو گیا تھا. 1 جنوری کو ہم جہاز میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے لبنان. عمان کے راستے سے عصر کے بعد گشت میں نکلے تو ایک بھائی جوتا گانٹ رہا تھا وہ مسلمان ہی اپنا بھائی. ہم نے اس سے بات کرنی چاہی، اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے کہ بیچارے ہندوستان سے آئے ہیں، حج کو جا رہے ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے، مجھے تو کام. تو وہ جوتا گانٹتے گانٹتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہماری طرف. تو پھر ہم نے اپنا ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ نہیں، ٹکٹ تو ہے، ہم تو آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں. جب جا کر یعنی آخرت سے ایسی آنکھیں بند ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس جان کے استعمال، اس مال کے استعمال، ان صلاحیتوں کے استعمال سے کیا بنایا ہے. مالک بن دینار کو اللہ پاک راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں. ایک ان کے بچے بھی تھے، لیکن سب سے چھوٹی بچی جو تھی بہت پیاری، اور ان کو بہت پیار تھا، اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے.
اللہ کی شان وہ بچپن ہی میں مر گئی، اور یہ اکثر اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک رات یاد کرتے کرتے اور روتے روتے سو گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہے منزل تو ہو، ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب بندہ ایک بالش تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ، ایک دفعہ توبہ استغفار سچے دل سے، کیا رحمتوں کی بارش ہے، اور کیسے وعدے، وہ جتنا تمہارا گیا ہے سب واپس کر دیں گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہماری طرف آؤ، اپنے قصوروں کی معافی مانگو، صلاحیتوں کو کہاں برباد کیا ہے، مال کا کیا، مال کے لیے کون سے راستے، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں وقت کہاں لگایا ہے۔ استغفار کرو، استغفار کرو، ہم آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے، مال و اولاد سے ہم بھرپور کریں گے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو، بچے، مال، کاروبار، مارکیٹ ڈاؤن، کاروبار بالکل لاک ڈاؤن، اور پتہ نہیں کیا کیا، آؤ ہماری طرف آؤ، روزانہ آواز لگانے والا آواز ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی توبہ استغفار کرنے والا، اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے، جیسے ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری تعلیم، ہماری گشتیں، ہماری یہ ساری ہماری حیثیت دینے پر اللہ کے وعدے۔ تو رات کو روتے روتے سو گئے مالک بن دینار۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، ایک چکیل میدان، لق و دق، اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے، وحشت زدہ۔ ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے وہ پیچھے، یہ آگے وہ پیچھے، تھک کے چور ہو گئے، اس سے کیسے بچوں۔ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے، ابا جی، ابا جی، صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے، اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں جان ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو۔ یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کیسوں کو راہ دکھی ہے، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار خبردار، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی، جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا۔ جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے۔ فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے۔ جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کے جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت بام ہوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا، اس عمل کی آج بھی اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے۔ صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً